بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قالوا وجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلکم من الشاہدین۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 244، سورۃ انبیاء، آیت نمبر 55۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی بیان چل رہا ہے۔ حضرت نے اپنی قوم کو دعوت دی، بت پرستی سے روکا اپنے باپ کو، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادے کو اس دین پر پایا ہے، اس لیے ہم باپ دادے کی تقلید پر ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم اور تمہارے باپ سب گمراہی کے اندر مبتلا ہو۔ قالو، تو انہوں نے کہا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کیا تو آیا ہمارے پاس بالحق معنی سچ، ام انت من اللاعبین، یا تو ہم سے مذاق کھیلنے والوں میں سے ہے۔ یعنی بتوں کے خلاف ایسی بات کرنا، ان کے ذہنوں میں تو یہ بات پہلے سے بیٹھی تھی کہ ہمارے خدا ہیں، ہمارے معبود ہیں، ہمارے الہہ ہیں، اور الہہ کے بارے میں ایسا کہنا کہ جو الہہ کی عبادت کرتا ہے اس کو گمراہ کہنا، یہ تو حقیقت پر ایسا کوئی گزرا ہی نہیں ہے، اور نہ کسی نے ایسی بات پہلے کی ہے۔ جب یہ شخص اس کو گمراہی کہتا ہے اور ہمارے بڑوں کو گمراہ کہتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے ویسا مذاقاً کہہ رہا ہو، حقیقت میں ایسا کون کہہ سکتا ہے، اور کس کی کیا مجال ہے کہ خداؤں کے خلاف ایسی بات کرے۔ ان کے ذہن میں یہ تصور نہیں تھا، اس لیے انہوں نے کہا جئتنا بالحق، کیا تو آیا ہے ہمارے پاس بالحق معنی سچ، یعنی یہ بات تو سنجیدگی کے ساتھ اور سچ کہہ رہا ہے کہ ہم اور ہمارے باپ دادا گمراہ ہیں۔ ام انت من اللاعبین، ام بمعنی بلکہ یہ بات نہیں ہے، ام انت معنی بل انت من اللاعبین، تو ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے، ویسے یہ سنجیدگی میں نہیں ہے۔ قالا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلائل دی ہے کہ نہیں، بات سچ ہے، بل ایسی بات نہیں ہے جیسے کہ تم کہتے ہو۔ قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، بلکہ تمہارا معبود رب السماوات وہ ذات ہے جو آسمان اور زمینوں کا رب ہے، الذی فطرہن وہ ذات جس نے پیدا کیا اس آسمان اور زمین کو، وانا علی ذلک من الشاہدین، اور اس مسئلے کے اوپر من الشاہدین معنی میں بیان کرنے والوں میں سے ہوں، یعنی میں اس کے اوپر گواہی اور اس کا بیان کرتا ہوں کہ تمہارا معبود وہ اللہ ہے، وہ ذات ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، نہ کہ وہ چیزیں جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے، نہ یہ ستارے ہیں جو کہ مخلوق ہے، نہ یہ بت تراشے ہوئے پتھر ہیں جو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے، یہ مخلوق ہے۔ یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے تو کہا کہ لہا عابدین، کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں اور یہ ہمارے معبود ہیں، اور ہم اپنے معبودوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں خیر دیتے ہیں اور نقصان سے بچاتے ہیں، ہمارے مال میں برکت عطا کر دیں۔ تو حضرت نے ان کے اوپر بل ربکم کہا ہے کہ تمہارا رب جو ہے نا کون ہے، رب کیوں ذکر کیا، نہ کہ معبود ذکر کرنا تھا، تو مراد اس ربکم سے مراد معبود ہے، اور معبود کو تعبیر کیا رب کے ساتھ اس لیے کہ کسی ذات کو معبود بنانا اس کے ساتھ ربوبیت لازم ہے، یعنی معبود تو وہی بن سکتا ہے جو رب ہوگا۔ رب کا معنی جو خالق ہوگا، رب کا معنی جو تمہارا نظام چلانے والا ہوگا، جو تمہیں خوراک اور زندگی کی اشیاء دینے والا ہے، تمہارے نفع نقصان کا جو مالک ہے، تو معبود ہونے کے ساتھ ربوبیت لازم ہے، اس لیے ربوبیت کو ذکر کیا ہے، اور ربوبیت جو ہے، جب ربوبیت ہے تو معبود بھی ہے، یعنی گویا کہ اس کو دلیل کہا جائے گا کہ عبادت معبود تو وہ ہو سکتا ہے جو پالنے والا ہو، جو حاجتیں دینے والا ہو، جو تکلیف دور کرنے والا ہو، جو نظام چلانے والا ہو، تو تم نے اس ذات کو چھوڑا ہے جو آسمان و زمین کا پروردگار ہے، اور ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو خود محتاج ہے۔ تو اس لیے کہا بل ربکم، تمہارا معبود، تمہارا رب، رب السماوات والارض وہ ذات ہے جو آسمانوں اور زمین کا پالنے والا اور پروردگار ہے، الذی وہ ذات فطرہن جس ذات نے اس کو پیدا کیا ہے۔ یہ دلیل ذکر کی ہے کہ رب تو وہی ہو سکتا ہے معبود جو خالق ہوگا، اور یہ تمہارے معبود خالق نہیں ہے تو وہ معبود بھی نہیں ہے۔ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ
مانا اس مسئلے کے اوپر کہ تمہارا رب اللہ ہے اور وہ آسمان اور زمین والا رب ہے، میں من الشاہدین مانا گواہی دینے والوں میں سے ہوں، یا شاہدین مانا اس کو بیان کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ بات حضرت نے دعوت دی، وہ آخر بات میں ہار گئے، ان کے پاس دلائل نہیں تھے۔ آخر کار انہوں نے پابندی لگا دی کہ اس آدمی سے بات نہ کی جائے، نہ اس کی بات سنی جائے اور نہ اس سے بات کا جواب دیا جائے۔ تو وہ نہ جواب دیتے اور نہ بات کرتے، بات خاموش کر لی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کس طریقے سے ان کو میں دعوت دوں، ان سے مناظرہ کیا جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے یہ بات کر دی کہ تاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، اللہ کی قسم میں تدبیر کروں گا تمہارے ان بتوں کے خلاف، بعد ان تولوا مدبرین، بعد اس کے کہ تم چلے جاؤ پیٹ پھیر کر۔ یعنی وہ تو آستانے کے اندر عبادت کرتے تھے اور حضرت ان کو دعوت دیتے تھے کہ پتھروں کے سامنے مت جھکو، یہ تمہیں نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن وہ آگے سے جواب نہ دیتے اور خاموش ہو جاتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کر دی کہ میں ان کے خلاف تدبیر کروں گا تمہارے جانے کے بعد۔ تم یہاں آستانہ سے اور بت پرست بت خانہ جو تھا جہاں وہ عبادتیں کرتے تھے اور جہاں وہ بت پڑے ہوئے تھے، تقریباً لکھا ہے علماء نے کہ 72 بت تھے، سونا اور چاندی کے بنے ہوئے تھے۔ ابن جوزی رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے، اور یہ ان کی عبادت کرتے تھے۔ تو یہ بات جب کی تو کسی ایک نے اس بات کو سن لیا ان مشرکین میں سے یا ان مجاورین میں سے۔ تاللہ اللہ کی قسم لاکیدن مانا تدبیر کروں گا، اصنامکم تمہارے بتوں کے خلاف، بعد ان تولوا بعد اس کے کہ تم چلے جاؤ، مدبرین مانا پیٹ پھرنے والے۔ اور سورہ صافات کے اندر اس کا ذکر ہے کہ یہ عبادت خانے سے فارغ ہو کر کسی میلے کی طرف جا رہے تھے، بازار میں ان کا میلہ تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ ہمارے میلے کی طرف جاؤ، جشن کی طرف۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ بیماری کا یہ معنی مراد لیا تھا کہ میں شرک سے بیمار ہوں، تمہارے شرک سے مجھے نفرت ہے۔ اور ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ سقیم کا معنی واقعی کوئی جسمانی بیماری ہوگی، اس کو توریہ کہا جاتا ہے۔ وہ چلے گئے اپنے میلے کی طرف۔ ابراہیم علیہ السلام واپس آئے اور فجعلہم جزازا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون، ان بتوں کو حضرت نے توڑا اور توڑ کر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ان کے سامنے خوراک پڑی ہوئی تھی، تو سب سے پہلے جب ان کے سامنے آئے تو آ کر سورہ صافات میں ہے کہ فما لکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہو تم بات نہیں کرتے، کیونکہ ان کے سامنے انہوں نے خوراک رکھی تھی، وہ سجدہ کرتے تھے۔ اور الا تاکلون کہا کہ تمہیں کیا ہوا تم یہ کھانا نہیں کھاتے۔ انہوں نے وہاں جو کھانا رکھا تھا مزار کے اوپر شکرانہ اور نذرانہ، وہ تو کھاتے نہیں تھے، لیکن ان کا مقصد یہ تھا کہ اس میں برکت آ جائے گی، خیر آ جائے گی، اس لیے ان کے پاس رکھنے، تو مبارک چیز ہوگی، ان کا جو خوردہ ہوگا اس کو ہم استعمال کریں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ما لکم الا تاکلون، تمہیں کیا ہوا تم یہ کھاتے نہیں۔ تو فجعلہم جزازا، کر دیا ان کو بتوں کو، یعنی فراغ علیہم ضربا بالیمین، سورہ صافات میں، کہ ان کی طرف آئے اور ان کو مارا دائیں ہاتھ سے، مانا قوت کے ساتھ۔ جب مارا تو مارنے کے بعد فجعلہم، بس کر دیا ان کو جزازن، ٹکڑے ٹکڑے۔ جزاز فعال کا وزن ہے بمعنی ذرے ذرے اور ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ الا کبیرن، مگر بڑا جو ان کا تھا اس کو چھوڑ دیا۔ لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ یہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کی طرف واپس آئیں۔ الہی میں ضمیر کے اندر دو احتمال ہے، ایک یہ کہ الہی ضمیر اس کبیر کی طرف لوٹ رہی ہے، اور دوسرا الہی کی ضمیر ابراہیم علیہ السلام کی طرف۔ تو معنی یہ ہوگا لعلہم، تاکہ یہ لوگ الہی ابراہیم علیہ السلام کی طرف یرجعون، لوٹیں، یعنی بات کرنے کا موقع مل جائے کہ یہ مجھ سے گفتگو شروع کریں، اور تاکہ میرا مناظرہ ہو اور میں ان کو بات سمجھا سکوں۔ وہ بات کرتے نہیں تھے، تو یہ مقصد تھا بت توڑنے کے لیے۔ یا لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ یہ لوگ اپنے کبیر کی طرف لوٹیں گے اور کبیر سے بات پوچھیں گے۔ قالو، وہ میلے سے واپس آئے، انہوں نے دیکھا تو بت ٹوٹے ہوئے تھے، تو انہوں میں سے بعد نے کہا کہ من فعل ھذا، یہ کام کس نے کیا بآلہتنا، ہمارے معبودوں کے ساتھ، اور جس نے بھی کیا ہے انہ لمن الظالمین، یہ بڑا بے انصاف لوگوں میں سے ہے، اس نے بڑا ظلم کیا۔ قالو، بعض کہنے لگے سمعنا، ہم نے سنا ہے، فتن، ایک جوان کے بارے میں، یذکرہم، جو ان کا برائی بیان کرتا تھا، مانا ان کا تذکرہ کرتا تھا کہ وہ کہتا تھا کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ نفع نقصان کے مالک نہیں، یہ کمزور ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ یقال لہ ابراہیم، اس کو ابراہیم کا نام دیا جاتا ہے، لوگ اس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے جو کی تھی تو کسی بعد نے یہ بات سن لی تھی، تو ان کے خیال میں وہ سنی ہوئی بات بھول گئی تھی، لیکن بعد میں جب دوبارہ خیال میں آئی کہ ہاں
ایک شخص تو اس طرح کا تذکرہ کرتا تھا کہ ان بتوں کے میں ٹکڑے ٹکڑے کروں گا، اور اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ قال اس وقت کے مشرکین اتنے بے انصاف نہیں تھے، کچھ ان کے اندر انصاف اور عقل تھی، انہوں نے کہا جاؤ اس کو لاؤ، اس سے بات پوچھتے ہیں، لوگوں کے سامنے اس کی گواہی دی جائے، یعنی اس معاملے کی صفائی کی جائے۔ قالو کہنے لگے فاتو لے آؤ بھی اس نوجوان کو اعلیٰ اعین الناس لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، یعنی سامنے لے آؤ لعلہم یشہدون تاکہ یہ لوگ گواہی دیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے لے آؤ، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح ایک نوجوان نے یہ بات کی ہے تو وہ اس کے خلاف گواہی دیں گے، تو شہادت کے بعد اس کو سزا کا معاملہ اس کے ساتھ سزا دی جائے گی۔ یا لعلہم یشہدون کا معنی یہ ہے کہ لے آؤ اس کو لوگوں کے سامنے تاکہ لوگ لعلہم یشہدون اس کو سزا دیں اور اس کا تماشا کریں، یعنی لوگوں کے سامنے سزا دی جائے تاکہ لوگ آئندہ کوئی ایسا بتوں کے ساتھ ایسا معاملہ اور ایسی گستاخی اور توہین نہ کریں ہمارے خداؤں کی، ان کے سامنے اس کو سزا دی جائے اور سب کے سامنے اس سزا کا مشاہدہ یہ لوگ کریں۔